بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جب اسی طرح رفتہ رفتہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے تو مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہو گئی، تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جمع ہونے کے لیے تجویز ہوا کہ وہاں سب جمع ہوا کریں گے، اور اسی لیے اسے مسلمانوں کا دار ارقم بھی کہا جانے لگا۔ ناظرین، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین و اولین میں سے ہیں، 7ویں یا 10ویں مسلمان ہیں۔ کوہ صفا پر آپ کا مکان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام و اجمعین وہیں جمع ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد جہاں چاہتے جمع ہوتے۔ ناظرین، 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخفی طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور اسی طرح لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ 3 سال کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ علل اعلان اسلام کی طرف بلائیں، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے، اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے، اور جو ایمان لا کر آپ کا اتباع کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے، اور آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ چنانچہ آپ کوہ صفا پر چڑھے اور قبائل قریش کو نام بنام پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک ہم نے تو آپ سے سوائے صدق اور سچائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا، تف ہے تجھ پر، کیا ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ اور ناظرین، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی، اور یہ تمام صورت اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ ایک صاع غلہ اور بکری کا ایک دست اور دودھ کا ایک پیالہ مہیا کرو، اور بعد میں اولاد مطلب کو جمع کرو۔ میں نے آپ کے ارشاد کی تعمیل کی۔ کم و بیش 40 آدمی جمع ہو گئے، جس میں آپ کے اعمام ابو طالب اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس اور ابو لہب بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر دندان مبارک سے چیرا اور پھر اسی پیالے میں رکھ دیا، اور فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ اسی ایک پیالے گوشت سے سب کے سب سیر ہو گئے، اور کچھ بچ بھی گیا، حالانکہ وہ کھانا صرف اتنا تھا کہ ایک شخص کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ اور اس کے بعد مجھ کو حکم دیا کہ دودھ کا پیالہ لاؤ اور لوگوں کو پلاؤ۔ اسی ایک پیالہ دودھ سے سب سیر ہو گئے، حالانکہ ایک پیالہ دودھ کی اتنی زیادہ مقدار نہ تھی۔ ایک پیالہ دودھ تو ایک آدمی ہی پی سکتا ہے، لیکن یہاں 40 آدمی نے اس ایک پیالے دودھ سے سیر ہو کر دودھ پیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمانے کا ارادہ کیا، تو ابو لہب نے یہ کہا، اے لوگوں اٹھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آج تمہارے کھانے پر جادو کر دیا ہے، ایسا جادو تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ کہتے ہی لوگ متفرق ہو گئے اور آپ کو فرمانے کی نوبت نہ آئی۔ دوسرے روز آپ نے پھر حضرت علی کو اسی طرح کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح دوسرے روز سب جمع ہوئے۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو شے میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے کسی شخص نے بھی اس سے بہتر شے اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کی۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی سیر لے کر آیا ہوں۔ ابو لہب اگرچہ رشتے میں آپ کے چچا تھے، لیکن جس طرح تصدیق اور جانثاری اور صداقت و محبت میں ابو بکر صدیق سب سے اول رہے، اسی طرح تکذیب اور ایذا اور استہزاء اور بغض اور عداوت میں ابو لہب سب سے اول رہا۔ اسی عداوت میں آپ کی صاحبزادیوں کو، یعنی حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نبوت سے پہلے عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھیں، اپنے بیٹوں سے طلاق دلائی تاکہ آپ کو ان کے طلاق دیے جانے سے صدمہ ہو، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی عظیم الشان رحمت تھی۔ بعد میں دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور حضرت عثمان ذی نورین کے لقب سے سرفراز ہوئے۔
1,24,000 حضرات انبیاء و مرسلین والصلاۃ والسلام صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین کے صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی زوجت میں یکے بعد دیگرے پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آئی اور ذی نورین پلائے۔ ناظرین فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔